اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مختصر ترین گفتگو جو ہے یہ نفس کے اوپر ہے۔ یہ نفس کیا چیز ہے؟ اس پہ تو بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مجتہدین نے اور بڑے بڑے مرجائے عالم نے اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں تحریر کر ڈالی ہیں، اور میں اس کے اوپر کیا روشنی ڈال سکتا ہوں۔ بہرحال جہاں تک میری معلومات ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ جسم، نفس، روح اور جسم کو جو چیز جوڑے ہوئے ہے وہ نفس ہے۔ قرآن مجید یہ کہیں نہیں کہتا ہے کہ جسم کو موت آئے گی، بلکہ فرعون کے تو جسم کو بھی محفوظ رکھا ہے عبرت کے لیے۔ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں ہے کہ روح کو موت آئے گی، کہیں نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جیسے ہی ذائقہ چکھا، روح چلی گئی برزخ میں، جسم چلا گیا زمین میں، چاہے زمین میں دفن کر دیں، چاہے اس کو جلا دیں، چاہے اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیں، بہرحال روح برزخ میں چلی گئی۔ جسم جو ہے دنیا کے اندر جو بھی، چاہے صندوق میں رکھ کے دفن کر دیں، چاہے ویسے ہی دفن کر دیں، چاہے راکھ بنا کے پانی میں ڈال دیں، یہ ہو گیا۔ نفس نکال لیا اللہ تعالیٰ نے۔ نفس، تین نفس اس طرح سے ہیں جو کامن ہیں، باقی تو اگر اس کی پوری تفصیل میں جائیں گے تو بہت ڈیپ گفتگو ہو جائے گی۔ سیدھے ہاتھ والا نفس لوامہ جو اچھائی کے اوپر راغب کرتا ہے، نفس امارہ جو برائی کے اوپر رغبت دیتا ہے، جو زیادہ ڈومیننٹ کرتا ہے، یعنی زیادہ تر گمراہ جو کر دیتا ہے، وہ نفس امارہ ہے، جو کہتا ہے کہ اچھائی کے کام کے لیے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ کر لو۔ یہ سیدھے ہاتھ والا نفس لوامہ، الٹے ہاتھ والا جو ہے یہ نفس امارہ ہے۔ اور جو سب سے بہترین نفس پروردگار عالم نے کہا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ یعنی نفس مطمئنہ، جہاں انسان راضی و رضا ہو، جہاں ہر آن شکر خدا ہو، جہاں ہر توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرتا ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، ہر چیز کے پر راضی ہو کہ وہ میرا خالق ہے، اس نے جو چاہا وہ کیا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، جہاں انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اگر سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے تو اس میں بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔ ہم قیامت کے دن گروہ انسانی کو تین قسموں میں منقسم کر دیں گے، ایک سیدھے ہاتھ والے، ایک الٹے ہاتھ والے، اور ایک آگے والے۔ سابقون السابقون، سابقون کا مطلب سبقت کرنے والے، یعنی سب سے بڑھ جانے والے۔ سابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔ آگے والوں کا کیا کہنا ہے؟ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور جہاں پہ سورہ فجر میں بھی یہی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، اور داخل ہو جا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ پروردگار عالم، جنت تو تیری ہی تو ہے، یہ میری جنت سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی الگ سی جنت ہے؟ جیسے اگر آپ سورہ رحمان پڑھیں تو اس میں صاف صاف متقیوں کے لیے لکھا ہے کہ ہم ان کو دو جنتیں عطا کریں گے، جنتین، دو جنتیں۔ ایک جنت تو سنی تھی کہ نیک اور متقی اور عبادت گزار بندے جنت میں جائیں گے، ہم ان کو دو جنتیں عطا کریں گے۔ یہ بھی توجہ طلب آیت ہے سورہ رحمان کی، جنتین، دو جنتیں عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء مرسلین، وہ ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اس کے بعد سے خانوادہ رسالت نے تو قربانی دینا ہی اتنی بڑی شہادت عظمیٰ دی کہ سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے بھی یہ قربانی کا اور شہادت کا سلسلہ جاری و ساری ہے آج تک، مگر
یہ نفس لوامہ جو ہے، نفس لوامہ جو اچھائی پہ راغب کرتا ہے، اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جو سالوں سے مجھے نہیں ملا، مجھ سے ملاقات اس نے نہیں کی، مگر میری نظر اچانک اس کے اوپر پڑی تو میں بے ساختگی سے اٹھا۔ یہ ہے نفس لوامہ جو اچھائی پہ راغب کر رہا ہے۔ اور میں ابھی جیسے ہی اٹھا تھا تو عقل نے مجھے یہ کہا کہ وہ بھی اگر چاہتا تو اتنے عرصے میں مجھ سے مل لیتا۔ یہ ہے نفس امارہ۔ تو جاتا ہوا انسان واپس پلٹ آئے گا اور آ کے بیٹھ جائے گا اور پھر نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمارے ذہن میں نفس لوامہ، نفس امارہ، اس کی جنگ ہوتی رہتی ہے، جنگ۔ کبھی نفس لوامہ جیت جاتا ہے اور کبھی اکثر نفس امارہ جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے، یعنی برائی پہ اکسا دیتا ہے، انسان جو ہے بہک جاتا ہے، بہت جلدی بہک جاتا ہے۔ دو عصمتیں ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنے معصومین کتنے ہیں تو آپ کہیں گے کہ 14، یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور مولا علی سے امام مہدی تک، یہ 12 امام ہو گئے، 12 اور 2 14، تو ہم کہیں گے 14 معصومین ہیں۔ جبکہ 1,23,999 انبیاء معصوم ہیں، تو پھر ہم 14 کیوں کہتے ہیں جبکہ 1,23,999 انبیاء بھی معصوم ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 طرح کی عصمتیں ہوتی ہیں، عصمت صغریٰ، عصمت کبریٰ۔ عصمت صغریٰ وہ ہے جو انبیاء کے پاس تھی، عصمت صغریٰ۔ درخت کے پاس مت جائیے گا، باقی جنت میں جہاں جانا ہے جائیے، آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، مگر اس شجر ممنوعہ کی طرف مت جائیے گا۔ وہ چلے گئے، ترک اولیٰ کیا، زمین پر آئے، معافی مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، ترک اولیٰ کیا۔ بے شمار نبیوں نے ترک اولیٰ کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا ترک اولیٰ، اور وہ گھوڑے کی خوبصورتی کو دیکھنے میں اس طرح لگ گئے کہ بعد میں انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ میں اتنی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں محو ہو گیا تھا اور تو مجھے معاف کر دے۔ وہ موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے۔ عصمت کبریٰ وہ ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت اور 12 امام موجود ہیں، 14 معصومین، کیونکہ یہ ترک اولیٰ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان سے ترک اولیٰ بھی نہیں ہوا زندگی میں۔ انبیاء سے ترک اولیٰ ہوا۔ ترک اولیٰ کوئی گناہ نہیں ہے، ترک اولیٰ کوئی گناہ نہیں ہے، مگر معیار سے گری ہوئی چیز کو قبول کر لینا یہ ترک اولیٰ ہے۔ یعنی نبی کے شایان شان نہیں ہے، مگر نبی نے کر لیا تو یہ ترک اولیٰ ہے۔ شایان شان سے ہٹ کے اگر کوئی چیز نبی کرے گا تو وہ ترک اولیٰ ہے۔ شایان شان چیز سے ہٹ کے یہ 14 معصومین نے بھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جو ترک اولیٰ کے زمرے میں آتا۔ اس کو عصمت کبریٰ کہتے ہیں، یہ عصمت کبریٰ ہے، اسی لیے ہم 14 معصومین کہتے ہیں، ورنہ تو انبیاء بھی معصوم ہیں، تو قرآن مجید میں بے شمار واقعات ہیں، ان کی تلاوت کرنا، ان کو پڑھنا۔ اب میں نے بہت سارے دوستوں سے پوچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں اس میں ایک ٹاپک ہوتا ہے، کوئی بھی آپ چیز دیکھیں اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے سوروں کا نام رکھا ہے، لوگوں سے سوروں کا مطلب پوچھیے، یہ سورہ بقرہ کسے کہتے ہیں ان کو نہیں پتہ، یہ سورہ دخان کسے کہتے ہیں ان کو نہیں پتہ، سورہ نمل کی کیا معنی ہے کہتے ہیں پتہ نہیں، سورہ رعد، ایک تو ان کو رے این دال رعد اور رات میں فرق نہیں پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں نہیں پتہ، سورہ رات کیا چیز ہے نہیں پتہ ان کو۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو سورہ حدید ہے، حدید کیا چیز ہے؟ ایک صاحب مجھ سے ملے، میں نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں، کہنے لگے گلشن حدید میں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا پھر یہ بتائیے کہ یہ جو گلشن حدید ہے، حدید کس چیز کو کہتے ہیں؟
تو ان کا کہ اقتدار صاحب مجھے حدیث تو نہیں پتہ کس چیز کو کہتے ہیں. میں نے کہا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی؟ کہ نہیں مجھے نہیں پتہ. میں نے کہا حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور اس علاقے کو گلشن حدید اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں اسٹیل مل ہے، اسٹیل مل لگائی گئی ہے، اسی لیے اس علاقے کو گلشن حدید کہا جاتا ہے. حدید لوہا ہے، لوہا. سورہ زخرف ہے، سورہ مجادلہ ہے، سورہ جاسیہ ہے، سورہ زاریات ہے، سورہ صف ہے. یہ ان کے معنی نہیں پتہ. یعنی اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ اندر کے مفاہیم کو ہم کیا سمجھیں گے جب ہم ٹاپک کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. نہیں پتہ ہمیں، ہم نہیں جانتے ہیں. سورہ نحل، نحل کس چیز کو کہتے ہیں نہیں پتہ، لوگوں کو نہیں پتہ. بنیادی چیزیں جب نہیں پتہ ہے تو اندر اللہ تعالیٰ نے جو اتنی اہم ترین چیزیں بیان کی ہیں وہ ہمیں کیا پتہ ہوگی؟ ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوگی. تو یہ کلپ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، مگر میری درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، پڑھتے پڑھتے جب آپ کو خود بخود آپ دیکھیے گا کہ اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی، انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، تو آپ ترجمہ اس کا پڑھنے لگیں گے. اور آپ کی معلومات، میں نے ہمیشہ زندگی میں سنا تھا کتاب بہترین دوست ہے، کتاب بہترین دوست ہے. بہت ساری کتابیں پڑھیں، مختلف ٹاپک کی کتابیں پڑھیں بہت ساری، مگر میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ کتاب بہترین دوست ہے. مگر قرآن مجید کو جب میں نے عربی کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا شروع کیا واقعات کو، تو میں اس نقطے پہ پہنچ گیا کہ کتاب بہترین دوست ہے. اور قرآن مجید سے بہترین کتاب اور دوست کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.